زمین والوں کو آسمان کے ستارے کو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چلو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد ہے۔ پھر پوچھے خوب چلنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے۔ اس لیے دین کی بات کا کہنا بھی ذکر ہے، اور دین کی بات کا سننا یہ بھی ذکر ہے، اور دین کے اوپر چلنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ جس نے دنیا میں رہ کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ آدمی ذاکر بھی ہے، دیندار بھی ہے اور کامیاب بھی ہے۔ جس نے دنیا میں رہ کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دی وہ آدمی غافل بھی ہے، ناکام بھی ہے اور بے دین بھی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں دین کا لانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ دیندار لوگ کامیاب ہوں گے اور دین کی محنت کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں دین کیسے آ جائے، یہ محنت دین کو زندگی میں لانے کی محنت، اور اسی طریقے سے دین پہ چلتے ہوئے دوسروں کو دین کی دعوت دینے کی محنت۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پوری ذات سے اپنی ذات سے پورے دین پہ چلنے والا یہ تو دیندار ہو سکتا ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ دین کا مددگار وہ ہے جو اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھا دین ہے اس آدمی کا جو خود اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دین کی دعوت دے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پہ چلنا، اور اسی طریقے سے دین کی محنت کرنا، کیونکہ دین جو زندگی میں باقی رہتا ہے وہ دین کی محنت سے باقی رہتا ہے۔ اگر دیندار نے یا نمازی نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا تو جو دین اس کی زندگی میں ہے وہ بھی غیر محسوس طریقے سے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں جب دین کی محنتیں ہوں گی تو ہماری اپنی زندگیوں میں دین باقی رہے گا، اور دین کی محنت کے ذریعے سے بستی والوں کی زندگی میں دین آئے گا، اور اسی طریقے سے جب محنتیں ہوں گی تو غیر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اور جب دین کی محنتیں چھوٹیں گی تو خود کی زندگیوں سے دین نکلتے چلے جائیں گے، خود کی زندگیوں سے دین نکل جائے گا، غیر محسوس طریقے سے آدمی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ میری اپنی زندگی سے دین نکل رہا ہے۔ یہ محنت کی چھوٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے تو بستی والوں کی زندگی سے دین نکل جائے گا محنت کے چھوٹنے، اور تیسرا جو غیر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے خود ہر ایمان والے کو، ہر دیندار کو ضروری ہے کہ وہ دین کی محنت کرے، کیونکہ دین کی محنت کرنا یہ اللہ کا امر سمجھ کے ہے۔ ابھی نظام الدین میں کہہ رہے تھے مولانا، عبادت سے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ عبادت کی محنت کو چھوڑ دینا ہے، یعنی دعوت کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی کہہ رہے تھے کہ جیسا عبادت کا چھوڑ دینا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، عبادت کا چھوڑ دینا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اسی طریقے سے دین کی محنت کا چھوڑ دینا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جیسا نماز کا چھوڑ دینا گناہ ہے، اسی طریقے سے نماز کی محنت کا چھوڑ دینا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اس لیے دین پہ چلتے ہوئے دوسروں کو دین کی دعوت دینا یہ بڑی چیز ہے۔ اسی لیے جب ہم دین کی دعوتیں دیں گے تو اپنے دین کے اوپر استقامت ملے گی، کیونکہ دعوت کے ذریعے سے دین کے اوپر استقامت ملتی ہے۔ دعوت کے ذریعے سے ایمان اور اعمال کے اندر اور دین کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے، اور دعوت کے ذریعے سے دین سے کامیابی کا یقین آئے گا۔ اگر ہم دعوت نہیں دیں گے اپنے دین کی تو دین بے جان بن جائے گا، اور یقین کمزور ہونے کی وجہ سے عمل بھی بے جان ہو جائے گا، پھر دعائیں بے اثر ہو جائیں گی۔ اس لیے اعمال کو جاندار بنانے کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے، اور یقین کو جاندار بنانے کے لیے دعوت کا ہونا شرط ہے۔ اس لیے یقین جو بنتا ہے وہ اس کی دعوت سے بنتا ہے، دین کی محنت سے بنتا ہے۔
اس لیے دین سے جو کامیابی کا یقین آئے گا وہ اس کی محنت کرنے کی وجہ سے آئے گا، ورنہ دیندار اگر دین کی محنت نہیں کرے گا تو دین پہ چلنا آخرت کے لیے سمجھے گا اور اپنے دنیا کے مسائل دنیا میں تلاش کرے گا۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ دینداروں کے اوپر دنیا و آخرت کے اوپر کہ ہم دنیا میں بھی مدد کریں گے، قرآن کہہ رہے ہیں، اور ہم آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ تو اگر ہم دین کی محنت نہیں کریں گے تو دین سے کامیابی کا یقین ہمارے اپنے دلوں کے اندر سے نکل جائے گا، پھر نماز آخرت کے لیے پڑھے گا اور دنیا کمانے کے لیے پڑھے گا۔ اس لیے جو مسئلے آخرت کے دین کے ذریعے سے حل ہوں گے، اسی طریقے سے وہی مسئلے دین کے ذریعے سے دنیا کی بھی حل ہوں گے۔ تو یہ جو یقین آئے گا وہ دعوت کے ذریعے سے آئے گا، اس کی محنت کے ذریعے سے آئے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دین کے اوپر چلتے ہوئے دوسروں کو دین کی دعوت دے۔ اللہ والے کہتے ہیں اس آدمی کا دین کچا ہے جو اپنی دین کی دعوت نہیں دیتا ہے، اس آدمی کا دین بے جان ہے جو اپنے دین کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے دعوت نہیں دینے کا اثر جو ہوگا وہ اپنے جسم کے اوپر نہیں پڑے گا کہ بھئی ہم نے دعوت نہیں دی ہے تو جسم کے اوپر اس کا اثر پڑا، بلکہ دعوت نہیں دینے کا اثر یہ دین کے اوپر پڑے گا۔ اس کا یقین کمزور ہوگا، اس کا ایمان کمزور ہوگا، اس کے اعمال کمزور ہوں گے، اس کے دعائیں بے اثر ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے دعوت نہیں دی۔ کیونکہ دعوت ہر عمل کو پانی پہنچانے والا عمل ہے۔ دعوت کے ذریعے سے دین کے ہر شعبے کو پانی ملے، دعوت کے ذریعے سے اپنے دین کے اوپر اس کو استقامت ملے، دعوت کے ذریعے سے عملوں سے کامیابی کا یقین پیدا ہوگا۔ اس لیے اگر دعوت نہیں دیں گے تو ایمان اور عمل کے اندر کمزوری آئے گی۔ ایمان عمل کی کمزوری یقین کو خراب کریں گی، عملوں کو بے جان کر دیں گی، پھر حالات آنے کے بعد میں آدمی اپنے دین کو چھوڑ دے گا۔ وہ اس وجہ سے چھوڑے گا کہ دین سے کامیابی کے یقین کو نہیں سیکھا۔ اس لیے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین سے کامیابی کا یقین نہیں سیکھے گا آدمی تو پھر حال آنے کی وجہ سے بڑے بڑے دیندار اپنے دین کو ایسا بھول جائیں گے جیسا چوہا بلی کے آنے کی وجہ سے اپنے بل کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے دین سے کامیابی کا یقین بھی ہو اور دین پہ جو چلنے کی جو استقامت پیدا ہوگی وہ دین کی محنت کے ذریعے سے ہوگی ہر مسلمان۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب روم کے بادشاہ نے قید کیا اور قید کرنے کے بعد میں نصرانی کی دعوت دی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور نصرانیت قبول کر لو تو ہم تمہیں عرب کی آدھی سلطنت دے دیں گے، ہم جو ہے تو آدھی بادشاہ دے دیں گے، آدھی بادشاہ۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدھی سلطنت نہیں بلکہ عرب کی ساری بادشاہت مل جائے، عرب کی ساری بادشاہت مل جائے تو پھر بھی میں پلک جھپکنے کے برابر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ استقامت جو امت کے اندر پیدا ہوئی تھی وہ دعوت کے ذریعے سے پیدا ہوئی تھی۔ تو اس لیے اللہ والے چاہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے اندر وہ دین کی استقامت پیدا ہو جائے، جیسا صحابی کے اندر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر وہ استقامت پیدا ہوئی تھی کہ جان دینا آسان تھی اور جو ہے تو اپنے ملک مال دینا آسان تھا، لیکن پلک جھپکنے کے بقدر دین کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا۔ تو اس لیے یہ استقامت اور یہ امت کے اندر جو استعداد پیدا ہوتی وہ دعوت کے ذریعے سے پیدا ہوتی۔ تو آج کہہ رہے ہیں کہ امت کے اندر وہ استعداد، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسا جذبہ پیدا ہو جائے، تاکہ امت جیسا صحابہ اکرام اس نقش قدم پہ چل کر کامیابی تک پہنچے ہے، دوبارہ امت بھی وہی نقش قدم پہ چل کر اپنی جو ہے تو کامیابی تک پہنچے ہے۔ تو اس لیے وہ راستہ دعوت اللہ کی محنتیں ہیں۔ اگر آدمی اس محنت کے اندر چلتا رہے اور کرتا رہے تو آخری ساتھ تک اللہ تعالیٰ اس کو چلائے رکھتے ہیں۔ اور جب یہ دعوت ہمیشہ دیتا ہے اپنی ایمان اور عمل کو بنانے کے لیے تو اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی مرنے سے پہلے اپنے آخرت کا مقام دیکھ لیتا ہے، کیونکہ دعوت دینے سے روزانہ داعی کا ایمان بنتا رہتا ہے، اور جب یہ ایمان کے اوپر عمل کے اوپر محنت کرتا ہے تو اس کے ایمان اور عمل کے اندر ترقی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے یقین بنتا، اس کے عمل بنتے، پھر جو ہے تو اسباب سے ہونے کا یقین اس کے دلوں کے اندر سے نکل جاتا، پھر اعمال سے ہونے کا یقین اس کے اپنے دلوں کے اندر آ جاتا،
پھر جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ دنیا کا ہر کام، ہر تقاضا اس سے ضائع ہو جائے گا، اور دین کا ہر کام اس سے جو ہے تو پورا ہوگا، اس وجہ سے کہ اس نے دعوت کے ذریعے سے یقین کو سیکھا ہے۔ دعوت پھر یقین کے ذریعے سے عمل کو سیکھا، پھر عمل کے ذریعے سے دعاؤں کو سیکھا ہے، پھر یقین بنا تو عمل بنے، پھر عملوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے والا بنا، پھر دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے والا بنا۔ تو اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر دیندار کے لیے، ہر آدمی کے لیے کہ اپنے دین کے اوپر چلتے ہوئے دوسروں کو دین کی دعوت دے، نماز پڑھتے ہوئے دوسروں کو نماز کی دعوت دے۔ اس وجہ سے ہے کہ اپنے ایمان کی دعوت ایمان کو جاندار بنانے کے لیے ہے، نماز کی دعوت نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان روزانہ اپنے ایمان اور عمل کو بنانے کے لیے 25 سے 30 آدمی کو دعوت دے۔ ایک مرتبہ مثال دیے تھے کہ بھائی تم نے ایک درخت لگائے، پودا لگائے، تو اس کو روزانہ پانی دو، اس وجہ سے پانی دو کہ اس کے اندر تر و تازگی باقی رہی اور وہ جلدی جلدی بڑھے، کیونکہ درخت کی غذا، پودے کی غذا پانی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان اور عمل کی غذا اس کی دعوت ہے۔ جیسا پانی نہیں دینے کی وجہ سے درخت جو ہے تو پودا سوکھ جائے گا، اسی طریقے سے دعوت نہیں دینے کی وجہ سے ایمان اور عمل کے اندر ترقی رک جائے گی، ایمان عمل کمزور۔ اس لیے دعوت نہیں دینے کا اثر یہ عملوں کے اوپر پڑتا ہے، عمل جو ہے تو بے جان ہو جاتے ہیں، دعائیں بے اثر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ 25 یا 30 آدمی کو دعوت دے، اس وجہ سے کہ اپنے ایمان اور عمل کو بنانے کے لیے، کیونکہ دعوت یہ سب سے بڑا عمل ہے نا۔ اس لیے ابھی نظام الدین میں کہہ رہے تھے مولانا کہ جیسا اللہ کا حکم نماز کو سمجھ رہا آدمی، روزے کو سمجھ رہا، حج اور زکوٰۃ کو سمجھ رہا، اسی طریقے سے دعوت کو بھی ایک اللہ کا امر سمجھے نا۔ جیسا نماز کا چھوڑ دینا ایک یہ بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے اس کی دعوت کو چھوڑ دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے، نظام الدین کہہ رہے تھے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ 25 سے 30 آدمی کو دعوت دیں، اور روزانہ گشتوں میں چل پھر کر اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بنانے کی خوب دعوتیں دینا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان بنے گا، اسی کے ذریعے سے عمل بنے گا، کیونکہ یہ دعوت، یہ مسجد نبی کا یہ مستقل عمل ہے۔ مسجد نبی کے اندر جو بھی آتا یا اسلام قبول کرنے کے لیے یا اس ویسی جو ہے تو قید ہو کر، جب مال غنیمت کے اندر جو ہے تو آتے تھے لوگ، تو مسجد نبی کے ستون سے باندھا جاتا تھا، اور اعمال دعوت کو دیکھ کر ان کے دل پلٹ جایا کرتے تھے۔ اس لیے کیونکہ اعمال دعوت یہ اعمال ہدایت ہے، لوگوں کو اس سے ہدایت ملتی ہے، ہدایت والے اعمال ہیں کہ مسجد نبی کے اندر اگر چور کو جب لایا جاتا تھا چوری کی توبہ کرنے کے لیے، تو اعمال کو دیکھ کر اس کی دل کی دنیا پلٹ جاتی تھی، اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ ثمامہ ابن اسال جب آئے مسجد نبی کے اندر، مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا، تو 3 دن تک کے ثمامہ ابن اسال کو رکھا گیا مسجد نبی کے اندر۔ 3 دن رکھنے کے بعد جب ان کو کلمہ پڑھا رہے، تو کلمہ تو نہیں پڑھے انہوں نے، اور جب ان کو چھوڑا گیا، رہائی کیے گئے، تو آخر میں جاتے وقت جب انہوں نے مسجد نبی کے عمل کو دیکھا تو اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے نا۔ مسجد نبی کے سامنے سے نہر جاتی تھی، وہاں جا کر غسل کیے اور مسجد نبی میں آئے اور اسلام کو قبول کیا۔ اس لیے مولانا یونس صاحب کہہ رہے تھے پہلا آدمی ہے ثمامہ ابن اسال جس نے کعبہ شریف میں، حرم شریف میں زور سے لبیک کہنے والا ہے۔ تو اس لیے ہدایت جو ملی وہ مسجد نبی کے جو ہے تو مسجد والے عمل کے ذریعے سے ملی ہے۔ اس لیے جو بھی آتا مسجد نبی کے اندر تو اعمال کو دیکھ کر اس کی دل کی دنیا پلٹ جاتی تھی۔ اس لیے یمن کے علاقے کا ایک بادشاہ ہے، آنے کے بعد یہ ہوا کہ اس نے دیکھا کہ مسجد نبی کے عمل کچھ سوال جواب پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ یمن کے علاقے کا ایک بادشاہ آیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے ساتھ مسجد نبی کے اندر رکھا جائے۔ تو 24 گھنٹے مسجد نبی کے اندر رہا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی پوچھو، بتاؤ جو ہے تو پوچھو اب کیا پوچھنا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اب سوال جواب پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہ بتاؤ ان کے جیسا بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ تو صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھ کر اس کی دل کی دنیا پلٹ گئی اور اس کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو اس لیے عمل تھے مسجد نبی کے اندر، مسجد والے اعمال ہیں۔ تو اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر مسجد مسجد نبی کا نمونہ بن ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسجد مسجد نبوی کا نمونہ جب بنے گی، اگر بن جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اپنی بستیوں کو مدینہ منورہ کا نمونہ بنا دیں گے۔ تو اس لیے مسجد نبی والے اعمال یہ اعمال ہدایت والے اعمال ہیں۔
اس لیے اللہ والے چاہ رہے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر وہ عمل زندہ ہو جائے نا، کیونکہ محنت کے ذریعے سے مسجدیں 24 گھنٹے آباد کرنا ہے نا، اور بستی کا ماحول مدینہ منورہ جیسا بنانا ہے نا، تو اس کے لیے وہ عمل کرنا ہوگا جو عمل مسجد نبی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک مسجد کا ہمارا عمل ہے نا کہ مشورہ ہے نا، اس لیے عمل ہے تو ان کو ہم پابندی کے ساتھ میں کریں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر جو یہ عمل کو کرے گا تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے تو ضرور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بھائی جس کا کلمہ شروع کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخر کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر ہزاروں سال زندہ ہے، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جا کر رہیں گے۔ تو اس لیے یہ جو محنت ہے یہ ایمان پہ خاتمہ کرنے والی محنت ہے نا، تو اس لیے یہ عمل نبوی، یہ عمل ہدایت ہے۔ مسجد نبوی والے اعمال، مشورہ ہے، تعلیم ہے، یہ بڑے بڑے اعمال ہیں نا، اس کے ذریعے سے ہماری اپنی تربیت ہوگی نا۔ نظام الدین میں کہہ رہے تھے ابھی کہ اعمال کے ذریعے سے تربیت مقصود ہے نا، اعمال کے ذریعے سے تربیت مقصود ہے۔ صحابہ کرام جب مسجد نبوی کے اندر رہتے تھے ان کی تربیت ہوا کرتی تھی نا، ایمان عمل کے اندر ترقی ہوتی تھی، اس لیے یہ اعمال تربیت والے عمل ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہر مسلمان کی تربیت ہوگی۔ جب آدمی عمل کے اندر جڑ جائے گا، جم جائے گا، تو ضرور اس کو کچھ نہ کچھ ملے گا اور وہ تربیت پا کر مسجد سے جائے گا۔ اس لیے مسجد میں آنے والے کبھی خالی نہیں جاتے تھے نا، مسجد کے اندر آنے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور مسجد میں لے کر جایا کرتے تھے نا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ مسجد جو ہے تو 24 گھنٹے ہماری اپنی آباد ہو جائے، اس کے لیے محنتیں کرنا ہے۔ اس لیے مشورہ ایک عمل ہے ہمارا مسجد کا، اس کے اندر اپنی جو ہے تو اپنی ذات سے خود بٹھائے اور دوسروں کو بٹھانے کی فکریں کریں۔ اور اسی طریقے سے تعلیم ہوتی، تعلیم بھی ایک بڑا عمل ہے مسجد نبوی کا، جس سے صحابہ کرام کا ایمان بنا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے تو مسجد جو ہے تو اپنے ایمان عمل کو بنانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تعلیم کے حلقے لگایا کرتے تھے، اس لیے بڑا عمل ہے تعلیم والا۔ اسی طریقے سے روزانہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ والے کہ بھائی روزانہ ہر مسلمان 2.5 گھنٹے اپنے وقت جو ہے تو 8 گھنٹے اپنے وقت کو فارغ کریں۔ اس لیے 8 گھنٹے کہہ رہے اس وجہ سے کہ تاکہ مسجد کے تقاضے بھی ہم سے پورے ہو جائیں اور ہمارے اپنے محلے کے اندر 100% دین کا ماحول کیسے بن جائے، اس کے لیے مسجد کو آباد کرنے کی محنتیں ہیں نا۔ اس کے اندر اپنے آپ کو لگانا، روزانہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھ کر کہ نہیں میرے لیے بہت ذمہ داری ہے، اس لیے میں روزانہ محنت کے اندر اپنے آپ کو لگاؤں، خود بھی چلنا، دوسروں کو چلانا ہے، نہیں ہے خود بھی چلیں گے ہم اور دوسروں کو لے کر چلیں گے اس محنت کے ذریعے سے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کو آباد کرنے کی محنتیں روزانہ ہوں گی ایمان عمل کی، کیونکہ مستقل مسجد نبی کا عمل ہے یہ کہ ایک تو مسجد سے دین سیکھا جاتا تھا اور وہی دین پہنچانے کے لیے دور جایا کرتا تھا، وہاں سے جو ہے تو لوگوں کو ہدایت ملا کرتی تھی، اس لیے ہدایت والے عمل ہیں۔ تو اس لیے مسجد کو آباد کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹے یا 8 گھنٹے لگانے کی فکریں کریں، اور اسی طریقے سے یہ اعمال اپنے گھروں کے اندر زندہ کریں۔ ابھی مفتی یعقوب صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے حلقہ لگانے کا، اس لیے گھروں کا جو حلقہ ہے نا تعلیم کا، یہ ثواب کے لیے نہیں ہے بلکہ تربیت کے لیے ہے۔ گھروں کی تعلیم کا حلقہ یہ ہماری اپنی مستورات کی تربیت کے لیے ہے نا۔ ابھی نظام الدین میں کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں کو لے کر گھر کے اندر حلقہ لگایا کرتے تھے، 11 بیویوں کو لے کر، یہاں تک کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا، اور بلانے کے بعد بالکل اپنی بیٹی کو قریب بٹھایا اور 2 باتیں ان کے کان میں کہی، 2 باتیں نا، جس پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ 2 باتیں کہنے کے بعد میں پہلی بات پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ روئی اور دوسری بات پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہنسی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ لی کہ اے بیٹی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے باتیں بتائی وہ مجھے بتا دے۔ کہا یہ میری اور میرے ابا کی بات راز کی بات ہے، میں نہیں بتا۔ تو ایک وقت گزرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر پوچھ لی کہ بیٹا میں تجھے میرا اور تیرا واسطہ دیتی ہوں کہ تو وہ بات بتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کان میں کہی۔ کہا مجھ سے میرے ابا نے یہ کہا تھا کہ بیٹا میرے جانے کے بعد دنیا کے اندر تیرے اوپر بڑے حالات آئیں گے، تو صبر اور تقوی اختیار کر جو، صبر اور تقوی اختیار کر جو۔ اور کہا کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام رمضان میں مجھے 1 قرآن سنایا کرتے تھے، اس سال جبرائیل علیہ السلام رمضان میں مجھے 2 قرآن سنا کر جائیں گے، اور اس سے مجھے پتہ چلا کہ میری موت کا وقت قریب آیا ہے۔ تو اس پہ میں روئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں
آقا نے میری جو ہے تو رونے کی کیفیت دیکھی تو پھر مجھ سے کہا کہ بیٹا ایک وقت جنت کے اندر قیامت کے دن جنت میں تو ساری عورتوں کی سردار رہے گی، تو میں اس پہ ہنسی۔ تو یہ گھر کے اندر حلقہ چالو تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ایسی تربیت کرتے تھے گھر کے اندر، اس لیے راتوں میں بھی عمل چلتا تھا گھروں کے اندر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بیٹھ گئے، اور اسی طریقے سے گھروں کا حلقہ بہت ضروری ہے، اس لیے گھر والوں کی زندگی میں دین کا آنا یہ اللہ کا حکم سمجھ کر ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان پتھر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے بچانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو دیندار بناؤ۔ اسی لیے مفتی یعقوب صاحب یہ کہہ رہے تھے ابھی نظام الدین میں، سب سے زیادہ عذاب اس دیندار کو ہوگا قیامت کے دن جس کا گھر بے دین تھا، ہے نا، جس کا گھر بے دین تھا۔ تو اسی لیے اپنی ذات سے دین پہ چلتے ہوئے گھر والوں کی زندگی میں دین لانا یہ مستقل اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا ہے نا۔ اس لیے گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ یہ گھر والوں کی تربیت کے لیے ہے، اور یہ اللہ کا حکم سمجھ کر ہمارے اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ لگے۔ صحابہ اکرام کے ٹائم میں اس کو ایک بات مسجد نبی سے لی جاتی تھی اور گھر کے اندر سنائی جاتی تھی، اس لیے گھر مسجد نبی سے سنتے تھے اور گھر والوں کو جوڑ کر وہ بات سنا دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمارے اپنے گھروں کے اندر یہ تعلیم والا حلقہ ہو، اس لیے گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو، اس لیے گھروں کے اندر ہمارے روزانہ تصحیح قرآن کے حلقے لگے، قرآن کا حلقہ لگے گھر کے اندر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر حلقہ لگائے کرتے تھے، اس لیے گھروں کے اندر تعلیم تربیت کی فکر ہو، قرآن کا حلقہ ہو، گھر والوں کا قرآن صحیح کیسے ہو جائے یہ ہماری اپنی ذمہ داری۔ گھر کے سارے کام گھر والوں کی سارے جو ہے تو ذمہ داریاں مرد کی ذمہ ہے، اسی طریقے سے اس سے کئی زیادہ ان کی دین کی فکر کرنا یہ بھی مرد کی ذمہ ہے۔ تو اس لیے گھر والوں کا قرآن کو سننا، اپنا قرآن کو سنانا، تو یہ گھر کا ہمارا عمل ہے مستقل۔ تو گھر میں ہمارے قرآن کا حلقہ لگے، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر تعلیم ہو، ایک دن فضائل عمل پڑھا جائے اور فضائل صدقات ہو، دوسرے دن منتخب حدیث کی تعلیم ہو۔ ہمارے گھر کے اندر تعلیم ثواب کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے، تعلیم تربیت کے لیے ہے گھر والوں کی، اس لیے اس سے ہماری تربیت ہوگی، گھر والوں کی تربیت ہوگی، اس لیے گھروں کے اندر روزانہ تعلیم کرے ہمیں۔ اسی طریقے سے 6 صفات کا مذاکرہ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں ہر گھر کے اندر 6 صفات کے اعمال زندہ ہو جائے، چاہے اس کے اندر بوڑھی دادی ہو وہ بھی 6 صفات کہے، بچے ہو وہ بھی 6 صفات کو بولے۔ جیسا ایمان کے محتاج ہم، اسی طریقے سے ہمارے گھر والے بھی ایمان کے محتاج ہیں، اسی طریقے سے ہم 6 صفات کا حلقہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر لگائے، اور اسی طریقے سے جو ہے تو تشکیل کرے گھر کے اندر۔ تشکیل میں ایک بڑا عمل ہے، صحابہ اکرام کے گھروں کے اندر تشکیلیں ہوا کرتی تھی۔ صحابیات اپنے بچوں کی تشکیل کرنے، صحابیات اپنے شوہر کی تشکیل کرنے والے اللہ کے راستے میں نکلنے، اس لیے صحابہ کے گھر سے لیے ہوا عمل ہے، یہ تشکیل والا عمل ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر تشکیل والے عمل ہو، تشکیل کا ماحول ہو۔ اسی طریقے سے ہم اگلے دن کا مشورہ کریں، ان اعمال کا گھر کے اندر تعلیم کون کرے، اور جو ہے تو 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے، اور جو ہے تو تصحیح قرآن کے حلقے کون دینا، یہ ہمارے اپنے گھر کے اعمال ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری مسجد کی بھی اعمال ہیں، یہ کیا گشت ہے، عمومی گشت ہے، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنا مقام کا گشت ہو یا یہاں کا گشت ہو، اس کے اندر خوب ہم پابندی کے ساتھ میں رہیں، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان ہو لیکن عمومی گشت نہیں چھوڑا جائے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی آئے، بولے حضرت تم میرے لیے دعا کر دو۔ حضرت نے فرمایا جس دن تیرا عمومی گشت ہو اس دن تو میرے لیے دعا کر، اس لیے بڑا عمل ہے عمومی گشت ہے، اس لیے بڑے بڑے اعمال عمومی ہدایت پھیلتی ہے اس وقت اگر صحیح اصول آداب کے ساتھ میں گشت ہوتا ہے، اس لیے اب ہم اس کے اندر شریک ہو، چاہے اپنی کتنی کمائیوں کا نقصان ہو برداشت کرنا عمومی گشت کے دن، جو ان دونوں نمازوں کے وقت کا درمیان کا وہ فارغ کریں عمومی گشت میں۔ اسی طریقے سے دوسرے گشت کی فکریں کریں، جہاں بھی ہمارا مشورے سے طے ہے وہاں بھی جائیں، وہاں بھی اثر جو ہے تو جس وقت گشت ہوتا ہے اس ٹائم بھی پہنچے، اس کے پہلے پہنچ جائیں، اس لیے دوسرا گشت بھی کریں، دوسروں کی فکریں بھی کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہر مہینے کم از کم 3 دن نکلے ہم اللہ کے راستے میں۔ اس لیے ایک تقاضا یہ ہے کہ بھائی ہر ساتھی ہر مہینے 10 دن لگائیں، نظام الدین میں کہتے ہیں، اس لیے تہائی حصہ چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب کو ملفوظ سنائے تھے کہ ہر مسلمان کو ہم سے تہائی حصہ چاہیے نا، اس کا تہائی حصہ، اس کے جان کا تہائی، اس کے مال کا تہائی، اس کے وقت کا تہائی، نہیں، اس لیے تہائی حصہ بنتا ہے مہینے کا 10 دن ہے۔
تو اس لیے ہم اللہ کے راستے میں خوب پابندی کے ساتھ میں کم از کم 10 دن نکلے اللہ کے راستے. بلکہ مفتی یعقوب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 7 دن مرد کی جماعت میں جائے، 2 مرتبہ سے روزہ لگائے 6 دن، اور 3 دن مستورات کو لے کر جائے. یعنی کہ جیسا مرد کام کے اندر برابر ہے، اسی طریقے سے مستورات بھی برابر ہے کام کے اندر، اس لیے ان کو بھی لے کر جائیں. اس لیے یہ ہمارے 10 دن رہیں گے مہان، اس کا بھی خوب اہتمام کریں. اسی طریقے سے جو ہے تو ہماری شب گزاری ہوتی ہے مرکز کے سنیچر کے دن. آج ہے نا عصر سے لے کر اشراق تک وہاں پہ ڈبے بسترے کے ساتھ میں پہنچیں. اس لیے عمل ہے، اس کے ذریعے سے ہماری اپنی تربیت ہوگی. کریں گے سب انشاءاللہ. اور ٹھیک ہے پھر اشراق پڑھ لو، ٹائم ہے نا 5-7 منٹ، تسبیح کر لو پھر جب